ان کو ہضم نہیں نہ ہوتا معاملہ تو ان کے ہاضمے کا بھی میں نے انتظام کیا ہے. وہ انتظام آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میں بتاؤں ہم تو کیا کہتے ہیں, جب تک مرزا نے نبوت کا اعلان نہیں نہ کیا تھا, اپنا نبی ہونے کا اعلان کب کیا اس نے؟ سن 1900 میں. یہ پیدا کب ہوا تھا؟ 1839 میں. 1839 سے لے کر 1900 تک اس نے بڑے بڑے دعوے کیے, میں عالم ہوں, محدث ہوں, مجدد ہوں, عیسیٰ ہوں, مہدی ہوں, سب ہوں, مگر نبوت کا دعویٰ نہیں تھا. وہ کب کیا؟ 1900 میں. اچھا 1900 کے بعد یہ صرف 8 سال جیا, دھکے کھاتا رہا. اس 1900 سے پہلے خاتم النبیین کا ترجمہ مرزا کیا کرتا تھا؟ بھائی مرزا کا ترجمہ تو مان لو گے نا. مرزا کی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے یہ فقیر. یہ فقیر آپ کو بتائے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے. اچھا لفظ خاتم پہلے سن لیں. پہلے خاتم کا مطلب ہم کہتے ہیں آخری, وہ کہتے ہیں مورے لگانے والا. سن لیا آپ نے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ یہ آخری لمحے ہے, آخری لمحے. خاتم یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے تریاق القلوب, صفحہ نمبر 351. مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ میرے ساتھ جڑواں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی. مرزا صاحب کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو جوڑا پیدا ہوئے تھے, ایک میں پیدا ہوا تھا, ایک میرے ساتھ ایک لڑکی یعنی میری بہن پیدا ہوئی. ہم دونوں اکٹھے پیدا ہوئے, جس کا نام جنت تھا. پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی, پیدا ہونے میں ماں کے پیٹ سے وہ لڑکی پہلے نکلی, اور بعد اس کے میں نکلا. آپ کی توجہ بڑی چاہوں گا. پہلے لڑکی پیٹ سے نکلی, بعد اس کے میں پیٹ سے نکلا, اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا, اس لیے میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا. کیا تھا؟ خاتم الاولاد. خاتم الاولاد کا کیا مطلب ہے؟ جس کے بعد کوئی اولاد نہ ہو. او خاتم الاولاد کا مطلب تو نے کر لیا, جس کے بعد کوئی اولاد نہ ہو. تو خاتم النبیین کا مطلب ادھر کر, جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. خاتم النبیین اسے کہتے ہیں. سنا آپ نے؟ اب یہ تو تھا خاتم کا لفظ, اس کو جوڑیں, آگے آ جائیں. یہ آیت و ما کانا, یہی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. مرزا خود اس کی تفسیر کر رہا ہے. کتاب کا نام ازالۃ اوہام, صفحہ نمبر 614. اس پر کیا لکھا ہے؟ مرزا صاحب آیت لکھتے ہیں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ آیت بھی صاف دلالت کرتی ہے. آپ توجہ رکھیں, کب کی بات ہے یہ؟ جب ابھی اس نے خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا. کیا کہتا ہے؟ یہ آیت بھی صاف دلالت کرتی ہے کہ بعد ہمارے نبی کے کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا. کون کہہ رہا ہے؟ مرزا کہتا ہے نا. آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اچھا توجہ رکھنا, آگے آ جائیں. پھر وہی آیت, کتاب کا نام حمامۃ البشرا, صفحہ نمبر 81. مرزا کیا لکھتا ہے؟ آیت لکھتا ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, ہاں وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. اب آگے کیا لکھتے ہیں؟ آیت لکھ کے کیا لکھتا ہے مرزا؟ لکھتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ فضل اور رحم کرنے والے رب نے ہمارے نبی کا نام بغیر کسی استثناء کے خاتم انبیاء رکھا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی کے طالبوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تفسیر کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر ہم حضرت کے بعد کسی نبی کے ظہور کو جائز قرار دیں تو ہم وحی نبوت کے دروازے کو بند ہونے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے, جو بالبداہت باطل ہے. وہ کہتا ہے اگر ہم نہ مانیں اور کسی اور نبی کا وجود مانیں تو بات بالکل غلط ہے. آپ کا انتظار, مجھے پتا ہے نا وقت ختم ہو رہا ہے, میں پڑھ دوں صرف 2-3 عبارتیں صرف اور سن لیں. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 217 اور 18. یہ سارے آپ کے لیے شاید اتنے فائدے کے نہ ہوں, مگر کچھ مرزائی میری تقریر سنتے ہیں, یہ ان کے لیے پیغام جا رہا ہے, ان کو بتانا چاہتا ہوں کیا ہے. سنو, روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 217.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کون کہتا ہے؟ مرزا. اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. بالکل صحیح. اور قرآن شریف جس کا لفظ قطعی ہے اپنی آیت کریمہ ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین سے بھی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو چکی. مرزا کہتا ہے محمد پر نبوت ختم ہو چکی. اب مجھے بتا تو کیسے مرزا کو نیا نبی بنا دے گا؟ نہیں بنا سکتا ہے. اگلے جملے نازک سن لینا ذرا. یہ مرزا کے جملے. کتاب کا نام ایام الصلح، صفحہ نمبر 146. مرزا کیا لکھتا ہے؟ مرزا قادیانی لکھتا ہے یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے. فکر سننا، یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے. یہ تو بڑی گستاخی ہے کہ خاتم انبیاء محمد ہو اور ان کے بعد ایک نبی کا وجود مان لیا جائے. کیسے؟ اور بعد اس کے جو وحی منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. مرزا کہتا ہے آیت نے بند کر دیا، اب نبوت نہیں ہو سکتی. میں آپ کے انتظار کو ختم کرنا چاہتا ہوں. سن لینا، یہ فیصلہ مرزا کا سنانے لگا ہوں. مرزا کا آخری عبارت پڑھتا ہوں. مرزا کا فیصلہ سن لو. کتاب کا نام مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 255. مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں؟ صاحب میں نے وہ ادب سے نہیں کہا، ذہن میں رہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کافر کو کہتا ہے ذق انک انت العزیز الکریم، اور تو بڑی عزت والا ہے، چل دوزخ کا عذاب چکھ. یہ میرا صاحب اور معنی میں ہے. مرزا کیا لکھتا ہے؟ فتویٰ اپنا. یہ فیصلہ سن لینا، کام آئے گا. تمام امور میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. کب؟ جب ابھی نبی نہیں بنا تھا. تب کیا فیصلہ دے رہا ہے؟ اچھا، اس خانہ خدا، مسجد میں بیٹھا تھا جامعہ مسجد دلی میں، اس سے لوگوں نے پوچھا تھا علماء نے. اس خانہ خدا میں اعلان کا صاف اقرار اس خانہ خدا میں کرتا ہوں کہ میں خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں. یہ جملہ سننا مرزا کا. میں خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو، آپ کی توجہ رہے، یہ جملہ کس کا ہے؟ مرزا کا. مرزا کا جوتا مرزائیوں کے منہ پر. مرزا کیا کہتا ہے؟ جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. اور تمہارا مرزا کہتا ہے جو محمد کو آخری نبی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بے دین ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں مرزائیو، تمہارا بڑا تمہیں بے دین کر کے مرا ہے. وہ خود بھی بے دین ہو کے مرا، تمہیں بھی بے دین کر کے مرا. محمد آخری نبی ہیں. مرزا جب تک خود نبوت کا اعلان نہیں کر چکا تھا تب تک اپنا یہ کہتا رہا آخری نبی محمد ہے. اور دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوا. میں نے کہا تھا آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں گا، آخری خوشخبری، یا اللہ وہ مل جائے. وہ کہاں گیا؟ یہ پیر کے دن یہ اخبار، پیر کے دن کی یہ اخبار ہے میرے پاس، دنیا نیوز. اس اخبار پر یہ خبر ہے مرزا کا ایک صحابی جو مرزا کے پاس بیٹھتا ہے نا، بیٹھا کرتا تھا، اسے یہ صحابی کا درجہ دیتے ہیں. وہ جو صحابی بنا تھا اس کا ولیداد، اس ولیداد کی پڑپوتی مراڑا شریف میں رہتی تھی، پڑھ لکھ گئی، کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی، ایم اے فزیکل ایجوکیشن میں کیا، اور پیر والے دن اعلان کر دیا میں قادیانیت پر لعنت بھیجتی ہوں اور آج سے محمد کا کلمہ پڑھ جاتی ہوں. کہتی ہے آج میرے لیے عید کا دن ہے، آج میرے لیے عید کا دن ہے. میں نے کسی دباؤ یا لالچ میں نہیں
خوب مطالعہ کے بعد قادیانیت چھوڑ دی ہے، جو اور خود قادیانیوں کو بھی دعوت اسلام دیتی ہوں۔ وہ کہتی ہے مرزائیو آؤ دیکھو حق کیا ہے، وہ پڑپوتی ہے ولی داد کی، جو مرزا کا صحابی بنا پھرتا تھا، اس کی پڑپوتی قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام کو قبول کر گئی۔ ہم یہی کہتے ہیں مرزائیو خدا کو جان دینی ہے، وہ قرآن کی 139 آیتیں، محمد عربی کی 210 حدیثیں محمد کو آخری نبی ثابت کر رہی ہیں۔ محمد عربی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہم اپنے مرتے دم تک ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ آخری نبی محمد عربی، ایمان عقیدہ ہماری پہچان، ہماری جان یہی عقیدہ ہے۔ ساری باتیں بعد میں، ہم مرزائیوں سے مناظرہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ مناظرہ اس سے کیا جاتا ہے جسے سمجھانا ہو۔ ہم تو انہیں سمجھا سکتے ہیں، اگر تمہیں سمجھ میں آئے تو اسلام کا دروازہ کھلا ہے۔ یا کبھی ثابت کرنا چاہے کہ قرآن حدیث کا مطلب تو زیادہ سمجھا ہے، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی، اگر کبھی علم کے میدان میں کھڑا ہو کے محمد کی ختم نبوت کے خلاف بات کرنا چاہے، خدا کی قسم جہاں بلائے ہم آئے، ہم حاضر، مگر فتنہ و فساد نہ ہو۔ اس کے لیے حکومت سے اجازت لے، تجھ پر بڑی مہربان ہوئی بیٹھی ہے حکومت، اس سے اجازت لے، پھر ہمیں دعوت دے۔ سنیوں کا بچہ بھی تم جیسوں کو للکارنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ محمد کلمہ یاد رکھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، رسول ہیں، آخری دم تک محمد ہی رسول ہیں، قیامت تک کے لیے محمد ہی رسول ہیں۔ محمد ہمارے بھی رسول ہیں، پہلوں کے بھی رسول تھے، سب کے رسول، اللہ کے آخری نبی محمد عربی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی عقیدے پہ ہمیں موت عطا کرے، قبر حشر میں ختم نبوت کے جھنڈے تلے ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔